من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ صحابہ کرام کی شان میں آیت کریمہ ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہو یا اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا ہو، اللہ کے رسول کی صحبت میں رہے ہو اور ایمان کے اوپر ان کا دنیا سے جانا ہوا ہو، ان کو کہتے ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ساتھ دیا کہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر بار کی، اپنے بیوی بچوں کی، کسی قسم کی کوئی چیز کی پرواہ نہیں کی، ایسا ساتھ دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بہت بڑی جماعت یہ۔ ان میں سے ایک صحابی ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام ہے جندب ابن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے عجیب قسم کے صحابی تھے یہ، بڑے متقی پرہیزگار، تقریباً سارے صحابہ سے الگ تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، واقعات میں آتا ہے کہ جنگل بیابان میں تھے یہ، وہ اور ان کی بیوی اور ان کا غلام، بس ان کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو بیوی رونے لگی۔ ابو ذر رضی اللہ فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا کہ میرے پاس نہ کفن کا کپڑا ہے، نہ آپ کو نہلانے کی طاقت ہے، نہ دفن کرنے کی طاقت ہے۔ بس دفن کرنے کی میں نہیں کر سکتی دفن آپ کو، اور میرے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں ہے، نہ آپ کے پاس ہے کہ آپ کو کفن پہناؤں گی۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابی۔ فرمایا مت رو مت رو۔ کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس میں بھی تھا، کہ تم میں سے ایک آدمی جنگل بیابان میں مرے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کی جنازے کی نماز پڑھے گی اور اس کو دفن کرے گی۔ میں نے دیکھا کہ جو میرے ساتھی تھے وہ بستی میں چل بسے۔ غالباً اللہ کے رسول نے میرے ہی بارے میں فرمایا، ایک کام کر، تو ٹیلے کے اوپر چلی جا اور قافلے آتے جاتے دیکھ، اگر کوئی قافلہ ملے تو اس کو بلا۔ تو بیوی کہنے لگی حج کا موسم بھی ختم ہو گیا، سارے قافلے چلے گئے ہوں گے۔ فرمایا جا تو صحیح۔ تو وہ جاتی، ٹیلے کے اوپر چڑھ جاتی، پہاڑ کے اوپر، اور دیکھتی، واپس آ جاتی اور پھر ان کی خدمت کرتی، تیمارداری کرتی۔ ایک قافلے کے اوپر نظر پڑ گئی تو کپڑا ہلایا اس طرح ان کی بیوی نے، تو قافلے والوں نے دیکھا کہ کوئی بلا رہا ہے، ان کے پاس آئے۔ کیا ہوا؟ پہچانتے نہیں تھے کون ہے، کیا ہوا؟ فرمایا ایک مسلمان مر رہا ہے، اگر تم سے ہو سکے تو اس کے کفن دفن کا کچھ انتظام کر دو۔ کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ۔ چیخ پڑے، فوراً سواریوں کو دوڑایا اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ پہلے ان کو خوشخبری سنائی، اللہ کے رسول کی وہ حدیث کی کہ تو اکیلا مرے گا جنگل میں اور ایک جماعت تیری جنازے کی نماز پڑھے گی۔ اب یہ دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث کو سنا رہے ہیں کہ دیکھو سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے بچپن میں بچے مر جائے اور وہ صبر کرے، اللہ ان کو جہنم کی آگ میں نہیں پہنچائے گا۔ دنیا سے جا رہے تو ان کو حدیث سنا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر فرمایا دیکھو میرے پاس کپڑا نہیں ہے کفن کا، میری بیوی کے پاس بھی نہیں ہے کپڑا کفن کا، اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم تم سے نہ کہتے، تم ہمارے کفن کا سامان کرو، لیکن سنو، تم میں سے اگر کوئی امیر رہا ہو، کوئی قافلے کا یا کسی جگہ کا کوئی قاصد رہا ہو، اللہ کے رسول بھیجتے تھے نا، خلیفہ بھیجتے تھے کہ جاؤ فلاں جگہ سے زکات وصول کراؤ، یہ کرو، کوئی بھی اگر ایسا ذمہ دار ہے، میں اللہ کا واسطہ لیتا ہوں وہ میرا کفن نہ بنا دے۔ دیکھو کتنی پرہیزگاری، دیکھو تو صحیح، وہ میرا کفن نہ بنا دے، میرے کفن میں اپنا کپڑا استعمال نہ کرے، میں نہیں چاہتا ہوں ان کا کپڑا۔
सारे देखने लगे एक दूसरे को। उनमें से सब कुछ न कुछ ओहदे के ऊपर थे। एक अंसारी नौजवान था जिन्होंने कहा कि आपने जो ओहदों का तस्करा किया है ना, एक में भी मैंने काम नहीं किया है। मेरे पास 3 कपड़े हैं, एक मैंने पहन रखा है, 2 मेरी माँ ने बना के रखे हैं जो मेरी बैग में है। ये 3 कपड़ों में मैं तुम्हें कफन दूंगा मैं। तो कहा ठीक है ऐसा ही करना। फिर थोड़ी देर हुई, उनका दुनिया से पर्दा फरमाया और ये यानी गुस्ल वगैरह दिया और ये 3 कपड़ों में कफन पहनाकर उनको दफन किया। ये है सहाबा किराम की मुख्तसर जिंदगी। बड़े अजीब वाक़यात है सहाबा किराम के, जिनकी वजह से हमको दीन मिला है। इसीलिए हमारे नबी ने फरमाया अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानिब हैं। अब अय्यही मुक्तदैतुम इhtदैतुम, तुम जिसकी भी चाल चलोगे, जिसका भी फॉलो करेंगे, मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे। नौजवानों से अपील है, ये हीरो के फॉलो न करो, दुनियादारों के फॉलो न करो, फंस जाएंगे, मर जाएंगे, गमगीन हो जाएंगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। बहुत बड़ी जमात है अल्लाह के रसूल के सहाबा किराम की, किसी एक को भी पकड़ लो, अबू बकर सिद्दीक को ले लो, उमर इब्न खत्ताब को ले लो, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को ले लो, अली इब्न अबी तालिब को ले लो, रिज़वानुल्लाहि ताला, किसी को भी उठा लो, किसी एक की सीरत पढ़ लो और उनका फॉलो कर लो मेरे भाइयों। ये सहाबा किराम की जमात है। कुरान कहता है आगे, ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, ये उसके लिए है जो अपने रब से डरता। तो खैर सहाबा किराम बड़ी मुक़द्दस जमात है मेरे भाइयों, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी है। आज उनके छींटे हमें नसीब हो जाए ना तो हमारे मुक़द्दर जाग जाएंगे। ये कब होगा? जब हम अपनी फिक्र करेंगे, कोशिश करेंगे, तभी होगा। बगैर कोशिश के कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह मुझे आपको सारे मुसलमानों को नेक तौफीक।